نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ام حذیفہ اور ہم لوگ صرف کے لیسنز پڑھ رہے ہیں اس سلسلے کا۔ آج یہ دوسرا لیسن ہے۔ اس کا آغاز ہم نے فعل ماضی سے کیا ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا یا کرنا پایا جاتا ہے۔ مزید ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس میں جو گردانیں ہوتی ہیں وہ اس کے ضمائر کے حساب سے بنائی جاتی ہیں، اور پہلا صیغہ واحد مذکر غائب ہوتا ہے جو 3 اوزان پر ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو باقاعدہ ترتیب سے شروع کریں گے آرگنائزڈ وے میں کہ ایک فعل کا تجزیہ ہوتا کس طرح سے ہے۔ فعل ماضی معلوم کا پہلا صیغہ ضربہ۔ ضربہ کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے مارا۔ ضربہ کا جب تجزیہ ہوگا تو ہم اس میں انیشیل لیول میں 5 اہم نکات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ جو لفظ ہے ضربہ، اس کے حروف اصلی کیا ہیں، یا اس کا مادہ کیا ہے، یا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ وہ اس کے اندر صرف 3 ہیں، ضاد، را، با۔ 3 کے لیے لفظ آتا ہے ثلاثی، اور صرف کے لیے مجرد۔ مجرد یعنی انڈیپینڈنٹلی، اکیلے، صرف۔ وہ 3 الفاظ ضاد، را، با ہیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ ہے کہ یہ فعل صحیح ہے یا معطل۔ صحیح یا معطل کا تعلق بھی حروف اصلی کے ساتھ ہے۔ اگر یہ حروف اصلی صحیح ہیں، یعنی یہ الف، واو، یا نہیں ہے، تو پھر یہ صحیح ہوں گے، تو ہم اس کو صحیح لکھ دیں گے۔ تیسری اہم چیز ہے اس کا وزن۔ وزن جو ہے اس کے لیے سٹینڈرڈ ہمارے پاس فا، عین، لام ہے، اور فا، عین، لام کو ہم انہی 3 حروف اصلی کے اوپر پلیس کر کے وہی حرکات دے دیں گے جو ان کی ہیں، تو رائمنگ ورڈز کی طرح ضرب، فعل بن جائے گا۔ صیغہ چیک کریں گے کیا ہوگا۔ یہ پہلا صیغہ جس میں صرف 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، یہ صیغہ واحد ہوتا ہے، یعنی ایک مذکر کے لیے بات کی جاتی ہے یا غائب کے لیے، یعنی جس کے لیے انگلش میں ہم ہی کا لفظ لکھتے ہیں، اور اردو میں لائیں تو اس لکھیں گے جو ایک مذکر کے لیے استعمال ہوگا۔ تو وہ صیغہ اس کا ہوتا ہے، اس کی ترتیب میں پہلے اس کا عدد آتا ہے یعنی واحد، پھر اس کی جنس آتی ہے یعنی مذکر، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پرسن ہمارے آگے موجود ہے، نہیں موجود ہے، غائب ہے، کہاں ہے۔ جیسے تو یہ 3rd پرسن ہے، تو واحد مذکر غائب، اور واحد مذکر غائب کے اندر ایک ہوا ضمیر ہوگی جو ہڈن ہوگی۔ ہڈن کے لیے مستتر کا لفظ آئے گا۔ مستتر جیسے سطر پوشی کا لفظ ہوتا ہے، سطر پوشی یعنی پردے میں رہنا، یہ ہوا اس ضربہ میں کہیں بھی نہیں دکھ رہا، تو یہ ہڈن ہے، اور یہ وہ ضمیر ہے، فاعلی ضمیر، جس نے اس کام کو کیا ہے جس کا ذکر اس فعل میں ہوا ہے۔ 5ویں اہم چیز ہم نے یہ بتانی ہے کہ یہ فعل کون سا ہے، یعنی ٹائم کے حساب سے، وقت کے حساب سے جو اس میں کام بتایا جا رہا ہے جو فاعل نے کیا ہے وہ ابھی کیا ہے یا پہلے کیا تھا۔ تو یہ جو ترتیب ہوتی ہے جس میں 3 حروف اصلی اس طرح سے آتے ہیں جو تینوں متحرک بھی ہوتے ہیں، عموماً یہ ترتیب فعل میں پہلے صیغے کی فعل ماضی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ماضی معلوم ہے، جس کے اندر معلوم سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر فاعل موجود ہے۔ تو اب تفصیل سے ان 5 پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حروف اصلی یا مادہ کیا ہوتا ہے۔ حروف اصلی، مادہ یا روٹ ورڈ، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، عربی زبان کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ اس کے 99% الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد صرف 3 حروف تہجی پر رکھی گئی ہے۔ انہی حروف کو حروف اصلی، اس لفظ کا مادہ یا پھر روٹ ورڈ کہا جاتا ہے۔ جو حروف تہجی ہیں ہم انہیں 2 طرح سے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ایک حروف صحیح اور ایک حروف علت۔ آپ اس کو یوں کہہ لیجئے، حروف صحیح کو جس طرح انگلش میں کانسوننٹس کہتے ہیں، اور حروف علت کو واولز سمجھ لیں۔ حروف صحیح تمام حروف ہیں، جو حروف تہجی میں 28 حروف تہجی ہیں، وہ تمام کے تمام سوائے 3 حروف کے، ان میں سے 3 نکال دیں گے جو واولز ہوں گے، تو 3 حروف کے علاوہ بقیہ تمام حروف صحیح ہیں، یعنی با،
کاف، طا، فا، تا، عین، غین، یہ تمام حروف جو ہیں یہ صحیح ہیں۔ حروف علت یا بیمار حروف کون سے ہیں؟ وہ عربی حروف تہجی جو بیمار یا ویک ہیں وہ 3 ہیں: الف، واو، یا۔ ان کو واولز کیوں میں کہہ رہی ہوں؟ دیکھیے، یا جب کسی لفظ کے ساتھ جڑتا ہے تو آواز ڈاؤنورڈ جاتی ہے، ای کی طرح۔ اسی طرح واو جب کسی حرف کے ساتھ جڑتا ہے تو آواز گول ہو جاتی ہے، او کی طرح۔ اور الف جب جڑتا ہے تو آواز اپورڈ اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، آ کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو واولز بھی اسی طرح فونکس کے ڈائریکشنز کو چینج کرتے ہیں۔ تو الف، واو، یا جو ہے یہ حروف علت ہیں۔ یہ کسی فعل کے اندر آ جائیں تو اس فعل کو صحیح فعل نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک یاد رکھیے گا یہاں پہ پوائنٹ کہ الف اور حمزہ میں فرق ہے۔ حمزہ وہ الف ہوتا ہے جس پر حرکت ہوتی ہے، یعنی زیر زبر پیش ہوتی ہے یا جزم ہوتی ہے، اس کو الف تصور نہیں کیا جاتا۔ تو جو افعال ہیں الف، واو، یا کے ساتھ جیسے نیچے بتائے ہیں، وہ فعل معطل میں یہ جو وقع، باع، دعا، یہ بھی افعال ہیں، لیکن ان میں الف، واو یا استعمال ہوا ہے تو یہ فعل معطل ہیں۔ فعل صحیح ہم نے بتانا ہے، اور ابھی ان دا بگننگ فرسٹ سیشن میں ہم فعل صحیح کے ساتھ ہی ڈیل کریں گے، لیکن ہر حرف کے نیچے جو ہم لفظ استعمال کریں گے اس کا ہر حرف دیکھیں گے کہ آپ وہ صحیح ہے، اور پھر اس کو فعل کا یہ نقطہ لکھ دیں گے کہ یہ فعل صحیح ہے۔ جیسے ضربا، اس نے مارا، فتح، اس نے کھولا، کاتبہ، اس نے لکھا، سمع، اس نے سنا۔ ان تمام میں کہیں بھی الف، واو، یا استعمال نہیں ہوا تو یہ فعل صحیح ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ حروف اصلی کیا ہے اور حروف صحیح کیا ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل ماضی معروف یا معلوم کیا ہوتا ہے۔ فعل ماضی معروف یا معلوم، جسے آپ انگلش میں ایکٹیو وائس کہتے ہیں، یہ وہ فعل ہے جس میں فاعل جانا پہچانا ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ اس جملے کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ جملے دیکھیے، زید نے بکر کو مارا، اور دوسرا جملہ ہے اس نے بکر کو مارا۔ پہلے والے میں زید اسم ظاہر ہے اور دوسرے میں اس زید کی جگہ ایک ضمیر یا پروناؤن آ گیا ہے، اس نے۔ اس کی عربی کس طرح ہوگی؟ زید نے بکر کو مارا، ضرب زید بکرا، اور دوسری ہے ضرب بکرا۔ تو اب آپ نے دیکھا ان دونوں جملوں میں فاعل معلوم ہے، یعنی جانا پہچانا ہے۔ تو فاعل کے معلوم ہونے کے حوالے سے ہم اس فعل کو بولتے ہیں کہ یہ فعل ماضی معلوم ہے۔ اچھا، اب ایسا کیوں ہمیں معلوم کرنا ہے؟ کیونکہ فعل ماضی مجہول یا پیسو وائس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اعراب مختلف ہوتے ہیں، اس کی حرکات مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے یہ دیکھیے کہ فعل ماضی مجہول میں بکر مارا گیا، لیکن کس نے مارا یہ معلوم نہیں ہوا، یا پھر وہ مارا گیا لیکن کس نے مارا وہ چیز معلوم نہیں ہے، فاعل معلوم نہیں ہے، اور اس کے لیے جو عربی میں جملہ بنے گا ضرب بکر یا ضربا، تو اس میں حرکات بالکل مختلف ہیں۔ تو ہم ابھی کیونکہ فعل معروف پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم وہ حرکت دیکھ رہے ہیں جس میں فا کلمہ فتحہ کے ساتھ ہے، فا کلمہ فتحہ کے ساتھ ہے۔ فعل ماضی میں یاد رکھیے گا کہ لام کلمہ یعنی آخری کلمہ تو ہمیشہ فتح ہوتا ہے، بھلے وہ فعل ماضی مجہول ہو یا وہ فعل ماضی معروف ہو، یعنی اس میں فاعل معلوم ہو یا نامعلوم ہو، لیکن جو پہلا فا کلمہ ہوتا ہے وہ فعل ماضی معروف میں فتح ہوتا ہے۔ جب ہم مجہول پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی حرکت تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اس میں ہم نے فعل ماضی معروف پتہ کر لیا کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس میں جو فاعل ہے وہ معلوم ہوگا۔ جی، فعل ماضی معلوم کا دوسرا صیغہ پڑھیں گے۔ ضربہ ہم جانتے ہیں، اس میں ہم ضمیر کی علامت الف ایڈ کریں گے اور ضربا بن جائے گا۔ اب اسے تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، ضربا۔ یہ الف کیا ہے؟ یہ ضمیر کی علامت ہے۔ اب یہ کون سی ضمیر ہم استعمال کر رہے ہیں؟ یہ تثنیہ مذکر غائب ہے۔ تثنیہ سے مراد ہے 2۔ عربی زبان میں صرف واحد جمع نہیں ہوتا بلکہ واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی، 2 آدمی اور زیادہ آدمی۔ تو اس سے مراد ضربا سے مراد ہے ان دونوں نے مارا۔ اس کا پورا انالیسس کس طرح سے کرنا ہے؟
آپ نے اس کے حروف اصلی نکالنے ہیں جو کہ صرف 3 ہے، جسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور جب اس کے حروف اصلی نکالیں گے تو الف نہیں لکھیں گے کیونکہ الف حروف اصلی نہیں ہے، وہ ضمیر ہے۔ پھر صحیح یا معطل میں سے بتائیں گے کہ اگر اس کے حروف اصلی میں الف واو یا نہیں ہے تو پھر یہ صحیح ہے۔ پھر اس کا جب وزن لکھیں گے وہاں پہ اس کی ضمیر واپس آئے گی اور وزن فعلا بنے گا، ٹھیک ہے۔ فعلا، ضربا، دیکھیے یہ ملتے جلتے ہیں، ایک ہی رائمنگ ورڈ ہے۔ اور اس کا صیغہ بتائیں گے تثنیہ مذکر غائب، یعنی وہ 2 بندے ہیں، میل ہے جنہوں نے ایک عمل کیا ہے اور وہ غائب میں ہے، یعنی 3rd پرسن ہے۔ پھر اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں ہما، اس ہما میں سے صرف الف اس کے اندر ظاہر ہوتا ہے، تو وہ جو الف ضمیر بارز ہوتی ہے، اپرنٹ ہوتی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں آئے گا، تو مزید وضاحت ہو جائے گی ضمیر کی۔ اس ضمیر کا نام تثنیہ مذکر غائب ہے، اور وہی ضمیر جو ہے ہما کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں، اس کا صرف الف پارٹ جو ہے یہ ضربہ میں شو ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ فعل کون سا ہے؟ یہ فعل ماضی معلوم ہے، اور معلوم کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں فاعل ظاہر ہوتا ہے، فاعل موجود ہوتا ہے، اور فعل ماضی معلوم کے جو اوپر حرکات ہوتی ہیں اس میں اس کے فا کلمے پر فتح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضربا دوسرا صیغہ، مطلب ان دونوں نے مارا۔ تو اب آپ کے 2 صیغے مکمل ہو گئے اور اسی کے مطابق اس کی آگے پریکٹس ہوگی۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔